اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید حماد علی زیدی آپ کو اپنے اس پروگرام فقی مسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً یہ پروگرام ہمارا فقی مسائل کے عنوان سے قرار دیا گیا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد اور ہدف یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فقی مسائل یا وہ عنوان کے جو فقی مسائل کے حوالے سے ہی عام روزمرہ زندگی میں مومنین کو پیش آتے ہیں، وہ مسائل یہاں پر بیان کیے جائیں اور ان کو ڈیٹیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ یہاں پر بیان کیا جائے، تاکہ مومنین کے لیے انہیں سمجھنے میں اور ان پر عمل کرنے میں آسانی پیدا ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس پروگرام میں ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ آپ حضرات ہمارے اس پروگرام کا لائیو براہ راست، یعنی آپ اس پروگرام میں حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے اسکرین کے نیچے چلتے ہوئے واٹس ایپ پر آپ نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں، یا آپ ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھنے والے ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات درج کر سکتے ہیں، کہ جن کا جواب یہاں پر تفصیل کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ پروگرام ہمارا لائیو ٹیلی کاسٹ ہر ہفتے رات 8 سے 9 بجے کے درمیان ہادی ٹی وی پر لائیو نشر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یہ پروگرام ریکارڈڈ فارم میں بھی موجود ہوتا ہے، کہ جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب پر یا انسٹاگرام پر یا فیس بک پر یہ تمام تر پروگرامز جو ہادی ٹی وی میں نشر و اشاعات کیے جاتے ہیں، یہ تمام تر پروگرامز موجود ہیں، وہاں پر بھی انہیں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں یعنی فقی مسائل کے اس پروگرام کے اس ایپیسوڈ کے سلسلے میں ہمارے ساتھ کئی عرصے سے پچھلے کئی پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا شفا نجفی صاحب، جو کہ یقیناً اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت مہیا کرتے ہیں۔ اول دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار آغا صاحب سمیت تمام علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے، اور دین حق کی خدمت کرنے والے تمام تر علماء کو صحت مند اور تندرست زندگی عنایت فرمائے۔ آئیے اپنے مہمان خصوصی کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آغا صاحب۔ وعلیکم السلام جناب زاہد صاحب۔ کیسے مزاج ہیں آغا؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آغا، آپ کی دعائیں ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آغا صاحب، میں چاہوں گا کہ ابتدائی کلمات کے ذریعے سے آپ ناظرین کو بہرامند فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، حسب معمول آپ کی طرف سے سوالات اور ہماری طرف سے جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک مسئلہ جو عام طور پر جس سے واسطہ پڑتا ہے اور بذریعہ ٹیلی فون یا بالمشافہہ لوگ اس مسئلے کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو طلاق دی جاتی ہے یا اس کے میاں کا انتقال ہوتا ہے، تو بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مثلاً طلاق کے دوسرے دن مثلاً وہ شادی کر سکتی ہے اس کو، اور بعض خواتین ایسی ہیں کہ نہیں، ان کو کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو کچھ عرصہ انتظار کرنا ہوتا ہے اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ کچھ خواتین کی عدت نہیں ہے، یعنی جیسے ہی شوہر کی طرف سے طلاق ملے وہ دوسرے دن کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔ مثلاً ایک خاتون کا نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی جو ہے نا یہ ایک بالکل دوسرے کے قریب نہیں گئے، اور ایسی خاتون کو اگر طلاق دی جاتی ہے تو اس کو کوئی انتظار کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوسرے دن بھی نکاح کر سکتی ہے۔ یا کوئی خاتون ہے جو کہ یا عیسیٰ ہے، بانج ہے، جیسے 50 سال کی عام خاتون ہے، یا 60 سال کی مثلا کسی سیدانی کو طلاق ہوتی ہے، تو اس کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ عدت کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اچھا، طلاق جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک طلاق بائن کہلاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی خاتون کو طلاق دی جاتی ہے اور طلاق دینے کے بعد اس کا میاں
پشیمان ہوتا ہے اور دوبارہ اس کو گھر لانا چاہتا ہے تو وہ نئے نکاح کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح پہلے دونوں کی رضامندی سے نکاح ہوا تھا، اسی طرح دونوں کی رضامندی سے نیا نکاح کرنا ہوتا ہے. اس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے. ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں طلاق بائن کی ساری قسمیں بیان کروں، لیکن طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں کہ جس میں خاتون کو طلاق دینے کے بعد اگر دوبارہ اس کو لانا چاہیں تو دونوں کی رضامندی سے نیا نکاح کرنا ہوتا ہے. اور طلاق رجعی اس طلاق کو کہا جاتا ہے کہ جس میں خاتون کو طلاق دینے کے بعد اگر پشیمان ہوتا ہے اور دوبارہ اس کو لانا چاہتا ہے تو یہ کہ اس میں اگر عدت کی مدت گزر چکی ہے تو پھر تو یہ بائن کی طرح نیا نکاح کر کے جو ہے نا اس کو لا سکتا ہے. لیکن اگر عدت کی مدت نہیں گزری، اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے. تو اس میں اگر یہ دوبارہ لانا چاہیں تو کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کو رجوع کہا جاتا ہے. یعنی یا زبانی کہے کہ میں نے رجوع کر لیا، یا رجوع کی نیت سے مثلا اسی خاتون کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ دوبارہ پھر جو ہے نا وہ بیوی بن جاتی ہے. اچھا، اب یہ تو ایک تمہید تھی. جو مسئلہ آج میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس خاتون کو طلاق رجعی دی گئی ہے، یعنی یعنی عدت جو ہے وہ مثلا 3 دفعہ پاک ہونے یا 3 مہینہ جو عدت گزارتی ہے، اس دوران وہ جو ہے نا یہ بیوی شمار ہوتی ہے. روایت کے الفاظ یہ ہیں: المطلقۃ رجعیۃ زوجۃ، جس خاتون کو طلاق رجعی دی گئی ہے جس میں عدت کی مدت گزرنے سے پہلے مرد کو رجوع کا اختیار حاصل ہے. خاتون نہ بھی چاہے تو مرد رجوع کر لے تو وہ دوبارہ فل اس کے نکاح میں آ جاتی ہے. اس دوران جو مسئلہ قابل بیان ہے وہ یہ ہے کہ جب تک خاتون کی عدت کے دن ختم نہیں ہوتے، چونکہ روایت نے کہہ دیا ہے المطلقۃ رجعیۃ زوجۃ، جس کو طلاق رجعی دی گئی ہو وہ زوجہ ہے، بیوی شمار ہوتی ہے. اس دوران اس کو خرچہ دینا ضروری ہے، اس کو گھر سے نکال نہیں سکتا مرد. لہذا اس دوران پوچھا گیا ہے کہ عدت کے دوران کوئی اور اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا، یہ نکاح در نکاح ہوگا. یہ روایت کے الفاظ ہیں: المطلقۃ رجعیۃ زوجۃ، جس کو طلاق رجعی دی گئی ہے، جس میں شوہر جو ہے وہ نئے نکاح کے بغیر رجوع کر سکتا ہے عدت گزرنے سے پہلے. یہ چونکہ پہلے کی بیوی شمار ہوتی ہے لہذا کسی اور سے وہ عدت کے دور نکاح نہیں کر سکتی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ نکاح نہیں کر سکتی، اس دوران کوئی خواستگاری بھی نہیں کر سکتا، خواستگاری بھی نہیں کر سکتا. یہ رشتہ کے لیے بھی جو ہے نا وہ نہیں بھیج سکتا. یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ کسی کی بیوی کا جو ہے نا وہ رشتہ وہ مانگا جائے. یہ کافی پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے جو ہے نا وہ جن کا واقعی واسطہ پڑتا رہتا ہے تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یعنی طلاق عدت کے دوران یعنی کسی اور سے نکاح تو درکنار، وہ تو بہت دور کی بات ہے. خواستگاری بھی جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی اس کی بیوی شمار ہوتی ہے جب تک عدت کی مدت نہ گزرے. اور ایسی صورت میں اگر نکاح کریں گے تو گویا یہ نکاح در نکاح ہوگا. یعنی ایک خاتون جو ہے 2 آدمیوں کے نکاح میں جا رہی ہے، جو کہ ناجائز ہے، ظاہر ہے، ہو ہی نہیں سکتا. جی جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس سوالات موجود ہیں. بعد السلام پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ علیکم انہوں نے السلام. یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کیا ایک باکرہ لڑکی کہ جو ابھی کسی سے شادی نہ کی ہو، یعنی جو باکرہ ہو، اور وہ لڑکی اگر کسی سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے اور رشتہ بھی ہو چکا ہے، ساری چیزیں ہو چکی ہیں، لیکن باپ کی طرف سے یہ چیز لاگو کی گئی ہے کہ شادی دھوم دھڑاکے سے ہوگی اور سادگی سے نہیں ہوگی، جبکہ ابھی لڑکا اس سچویشن میں نہیں ہے کہ وہ دھوم ڈھاکے کے ساتھ شادی کرے اور ان تمام چیزوں کے ساتھ شادی کرے کہ جو شادیوں میں ہوتی ہیں. وہ سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہے. تو والد صاحب راضی نہیں ہو رہے ہیں نکاح کے لیے اور نہ ہی اجازت دے رہے ہیں. تو کیا ایسی صورت میں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کرنا لڑکی کے لیے نکاح کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. اسی طرح کے اور بھی سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن یہ سوالات
آپ تمام افراد کی جانب سے ہم تک موصول ہوتے ہیں، اور ہماری اسکرین کے نیچے چلتے ہوئے نمبرز پر میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ ہماری اسکرین کے نیچے چلتے ہوئے نمبرز پر آپ حضرات ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ محمد شفا نجفی صاحب موجود ہوتے ہیں، جو اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو ہمارے ساتھ آتے ہیں اور سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور یقیناً یہ سیر حاصل جوابات ہوتے ہیں کہ جن پر عمل کر کے بہت ساری مشکلات کو آسان کیا جا سکتا ہے۔ جی، اگر کہ نیٹ میں شاید کوئی ایشو آیا، ناظرین کرام یہ انٹرنیٹ کے ذریعے لائیو پروگرام ہوتا ہے، تو نیٹ کے کسی مسئلے کی وجہ سے آغا صاحب ہم سے ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی جی، السلام علیکم آغا صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی صاحب۔ جی آغا صاحب، میں سوال یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا جی کوئی باکرہ لڑکی اپنے والد کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں یہ اصولی طور پر باقیرہ لڑکی جو ہے کنواری، وہ باپ یا دادا کی اجازت کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں کر سکتی۔ وہ ایک صورت ہے کہ جس میں باپ کی ولایت یا اختیارات جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، اور لڑکی جو ہے وہ خود جو ہے نا وہ فیصلہ کر کے کہیں شادی کر سکتی ہے۔ اور وہ صورت یہ ہوتی ہے کہ آ، شادی جو ہے وہ خاتون کی، اس لڑکی کی ضرورت ہو، اور اس کو مناسب رشتہ بھی مل رہا ہو جس کو کفو کہتے ہیں، یعنی شرعی طور پر اور معاشرتی طور پر، عرفی طور پر یعنی معاشی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی اس کا کفو ہمسر مل رہا ہے۔ لیکن باپ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں ضد برائے ضد جو ہے نا وہ راضی نہیں ہو رہا، اجازت نہیں دے رہا۔ ایسی صورت میں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں، مثلا ایک باپ کی کئی بیٹیاں تھی، وہ سب کی شادی وہ کر چکا ہے، اور ایک جو ہے وہ اس کی عمر جو ہے وہ گزرتی جا رہی ہے، اور باپ یہ کہتا ہے کہ اس کی میں نے اگر شادی کر دی تو میری خدمت کون کرے گا؟ ایسی صورت میں جو ہے نا اس طرح کے کیسوں میں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی جو ہے وہ خود ہی اپنا فیصلہ کر سکتی ہے۔ یعنی ایسی جو استثنائی یا جس کو کہتے ہیں آپ اسپیشل کیس اس کے علاوہ عام حالات میں لڑکی جو ہے وہ باپ یا دادا کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی۔ جی جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور اگلا سوال خاتون کی جانب سے ہے، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کیا مخصوص ایام میں وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کے اثرات اور ثواب ملے گا یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، مخصوص ایام میں یہ تو ماشاء اللہ خاتون کو معلوم ہوگا مخصوص ایام میں جو ہے نا وہ کون کون سے کام خاتون پر حرام ہیں۔ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے، مسجد میں جا کر ٹھہر نہیں سکتی ہے، مسجد الحرام اور مسجد النبی میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی ہے، سجدے والی جو ہے نا وہ سورہ کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو تو جو جس کو کہتے ہیں نا دی مانوی آلودگی، اس کو ہم حدث کہتے ہیں۔ واش روم سے ہو کے آئے آدمی یا نیند سے اٹھے تو یہ حدث کہلاتا ہے، ایک مانوی آلودگی ہوتی ہے۔ جو بعض آلودگیاں جو ہے وہ وضو کے ذریعے دور ہوتی ہے، وہ حدث ہے، اور بعض جس کو حدث اکبر کہتے ہیں وہ غسل کے ذریعے، یا اگر غسل ممکن نہ ہو تیمم کے ذریعے وہ حدث سے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ خاتون جو ہے وضو کر کے جو ہے نا وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جو جو ہے نا وہ ایک یعنی حیض والی عورت جو ہے وہ اس کے وہ منع ہے۔ لیکن یہ کہا گیا ہے کہ مثال کے طور پر رات کو وضو کر کے سونا مستحب ہے، تو یہ وضو کر کے سوئے تو اس کو جو ہے نا یہ جو فضیلت جو ہے نا وہ اس کو ملے گی، اس کو اجازت دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور
بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آقا صاحب یہ بتائیے کہ کیا نماز شب نماز فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آقا نماز شب کا فضیلت والا وقت کون سا ہے کہ جس وقت میں نماز شب ہم ادا کریں اور سب سے زیادہ ثواب ہمیں ملے اس نماز کا؟ دیکھیں جی، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ نماز شب کے لیے کتنا وقت لگاتے، کتنا ٹائم آپ لگاتے ہیں۔ مثلا 8 رکعت نماز شب یا تہجد، اور 6 رکعت شفع، اور 1 رکعت جو ہے نا وطر۔ اس کے لیے اگر آپ آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، 35 منٹ لگاتے ہیں، 40 منٹ لگاتے ہیں، سب کی رفتار اور سپیڈ جو ہے نا وہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اور پھر جو ہے وہ اسی طرح اذکار، بعض اوقات آدمی صرف ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتا ہے، اللہم صلی علی محمد بھی نہیں کہتا، ذکر سجدہ، اسی طرح دعائے قنوت کبھی بندہ لمبی پڑھتا ہے، کبھی مختصر پڑھتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا وقت لگاتے ہیں۔ فرض کریں 35 منٹ جو ہے اگر لگتا ہے، تو فجر سے 35 منٹ یا 40 منٹ پہلے، یعنی جتنا فجر کے قریب ہوگا جو ہے نا وقت، اتنا ہی جو ہے نا اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ البتہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ تہجد کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دیر سے جو ہے نا وہ سوتے ہیں، یا ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے، شفٹ ہوتی ہے، اور نماز شب کی فضیلت کا جو ٹائم ہے اس وقت وہ جو ہے نا وہ شفٹ پہ ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ایسے افراد کو جو ہے وہ مغرب کے بعد پڑھنے کی وہ اجازت دیتے ہیں، ان کو نماز جو ہے نا وہ شب کا یا تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن فضیلت کا جو وقت، سب سے زیادہ فضیلت کا جو وقت ہے، وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ جتنا فجر کے قریب ہوگا، آدھا گھنٹہ، 40 منٹ یا 45 منٹ، 40 منٹ، وہ اس کا اجر زیادہ ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے وہ ہمارے حق میں بھی دعا کریں، اور جو دعائی قنوت میں جن 40 مومنین کا نام لیا جاتا ہے، ان میں ہمارا اگر نام لیں گے تو ہم بہت شکر گزار اور ممنون احسان ہوں گے۔ جن جن تہجد گزاروں تک ہماری یہ آواز جا رہی ہے، ان سے ہماری یہی درخواست ہوگی جی۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور نماز شب کے حوالے سے ہی سوال موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ کیا نماز شب بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے بنا کسی عذر کے، اور عذر کے ساتھ، دونوں صورتوں میں بتائیے گا۔ جی جی، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں جی، یہ نوافل جو ہیں سارے نوافل بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں جی۔ ٹیٹو کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے بعد السلام کہ آغا صاحب کیا بدن کے کسی ظاہری یا غیر ظاہری حصے پر ٹیٹو بنوانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، اس سے پہلے بھی یہ سوال کیا گیا ہے۔ ٹیٹو جو ہے وہ جیسے بتایا گیا ہے کہ وہ کوئی جو ہے نا جی، کوئی رنگین چیز، سیاہی نما چیز جو ہے، اس کو اگر کوئی سوئی یا اس طرح کی جس طرح وہ سرنج جیسے ہوتی ہے، اس طرح کی چیز کے ذریعے جلد کے نیچے جو ہے نا اگر اس کو لے جایا جاتا ہے، اور وہاں جو ہے نا وہ لکھتے ہیں، جلد اوپر رہ جاتی ہے، اور یہ جو ٹیٹو بناتے ہیں وہ جلد کے نیچے ہے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر جلد کے اوپر ہے اور یہ کوئی ٹھوس مادہ ہے، کوئی جھل نما چیز، جو پانی اور جو آپ کی جلد یا کھال کے درمیان میں حائل اور رکاوٹ ہے، پھر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو پھر ماہرین بتائیں گے، جو یہ کام کرتے ہیں، بناتے ہیں، بنواتے ہیں، انہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ یہ جلد کے اوپر جو ہے نا یہ رنگین چیز جو ہے نا وہ لگائی جاتی ہے، یا جلد کے نیچے اگر اوپر بھی لگائی جاتی ہے، تو کیا اس کا صرف کلر ہوتا ہے جس طرح مہندی کا کلر ہوتا ہے؟ تو ظاہر ہے مہندی، خصوصاً وہ جو صفوف کی صورت میں یا پاؤڈر کی صورت میں جو مہندی ہے، اور
پانی ڈال کے آپ اس کو تیار کرتے ہیں اور ہاتھوں پہ لگاتے ہیں، یقیناً وہ حائل نہیں ہے، وہ صرف کلر چینج ہوتا ہے ہاتھ کا، وہ بہت کئی مہینے جو ہے نا رہ جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایک مہندی کی قسم ہے جو پہلے سے وہ تیار شدہ جو ریڈی میڈ ہے، اور ایسی کون کے نام سے، وہ اس کی ایک خاص قسم ہے۔ وہ جب لگاتے ہیں تو وہ ہاتھوں کے اوپر جو ہے نا وہ ایک جھلی سی بن جاتی ہے، جس طرح اگر خواتین یہ کدو وغیرہ جو ہے نا وہ چھیلتی ہے تو اس سے ایک تہ سی جو ہے نا وہ جم جاتی ہے۔ اور ورنہ عام جو مہندی ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے، یہ پاؤڈر کی صورت میں جو پیس کے بناتے ہیں اور پانی ڈال کے، وہ اس کا صرف کلر ہی ہوتا ہے، باقی کوئی اوپر ٹھوس چیز نہیں ہوتی جو پانی اور جلد کے درمیان میں حائل ہو۔ تو یہ ٹیٹو کا مواد بھی جو ہے نا یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کا جلد کے نیچے ہے، اوپر ہے، اگر اوپر ہے تو صرف کلر ہے یا کوئی ٹھوس چیز ہے۔ جی جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس یہ بعد السلام موجود ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر شہد میں چیٹیاں گر جائیں اور پھر وہ ان کو نکالنا مشکل ہو جائے اور اس طرح سے وہ اندر شامل ہو جائیں کہ وہ نکالنا مشکل ہوں، تو کیا اسی حالت میں چونٹیوں سمیت وہ شہد استعمال کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ چونٹی حرام ہے جی، چونٹی نہیں کھا سکتے آپ، شاید اگر نہیں نکل سکتے بہت زیادہ ہے تو اس کو ضائع کریں۔ چونٹی جو ہے وہ، اب گویا یہ پوچھ رہے ہیں کہ چونٹی کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ چونٹی جو ہے کوئی حلال گوشت نہیں ہے، گوشت تو ہوتا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور بعد السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، کیا ایک شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو قبر میں اتار سکتا ہے اور چہرہ یا بدن دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی رہنمائی فرمائیے گا۔ وہ چہر بدن دے سکتا ہے، وہ اس کو اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے وہ۔ جی جی آغا صاحب، اگلے وہ سوال کی گویا جانب چلتے ہیں۔ وہ موت کے نتیجے میں جو ہے وہ ایسے کوئی نامحرم نہیں ہو جاتا بندہ موت کے نتیجے میں۔ اچھا، وہ جو گزشتہ سوال تھا، اس سے متعلق ایک اور نقطہ عرض کروں کہ اگر کافی چونٹیاں جو ہے نا وہ اس میں گری ہے، تو یہ نہ سوچیں کہ بھئی یہ اس کو پھینکیں گے تو یہ کوئی اسراف ہوگا، فضول خرچی ہوگا، گناہ ہوگا۔ نہیں ہے، اگر آپ ایک آدھ ہے، اب یہ ایسی چیز ہے کہ مثلا دودھ یا اس سے تو نکالنا جو ہے نا وہ چھینی وغیرہ کے ذریعے جو ہے نا وہ ہوتا ہے، لیکن اس کا نکالنا جو ہے نا وہ مشکل ہے، اس لیے جو ہے نا وہ اس کو ضائع ہی کیا جائے، یہ اسراف میں بھی جو ہے نا وہ نہیں آئے گا۔ البتہ آپ کو جو ہے نا وہ اس کی قیمت جو ہے نا وہ برداشت کرنی پڑے گی کہ آپ نے پیسہ لگایا ہے اور یہ ضائع جا رہا ہے، تو ظاہر ہے ایک حرام چیز تو نہیں کھا سکتے۔ جی جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، ہم بہن بھائیوں میں سے ایک بھائی باہر ملک میں ہوتے ہیں جو نوکری کے سلسلے میں ہے، اور باقی بہن بھائی پڑھ رہے ہیں، کسی کی نوکری نہیں ہے، لیکن جو بھائی باہر ہیں وہ بہت اچھا کماتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہماری والدہ کو بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے سے جو ماہانہ رقم دی جاتی ہے وہ ملتی ہے۔ تو سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ رقم ہمارے لیے وصول کرنا اور استعمال کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ نہیں، وہ حکومت آپ کو اگر وہ کوئی مشروط طور پر دیتی ہے کہ بھئی یہ اس صورت میں آپ لیں کہ جب آپ کا کوئی خرچہ برداشت کرنے والا نہ ہو، خرچہ دینے والا نہ ہو، تو پھر نہ لیں، اور اگر وہ غیر مشروط طور پر آپ کو وہ دیتی ہے حکومت تو لے سکتے ہیں۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال موجود ہے اور بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب، اگر بالوں میں کلر لگا ہوا ہو تو کیا وضو اور غسل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے۔ کلک وہی قانون وہی ہے جی، اگر تو وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو وہ بالوں اور اس کے درمیان میں اور جو ہے نا وہ حائل ہے، تو پھر تو جو ہے نا وہ نہیں ہو سکے گا۔ یا اب وہ کلک
اس کی کیا حیثیت ہے، وہ کس طرح کی چیز ہوتی ہے، یہ تو استعمال کرنے والوں کو پتہ ہوگا۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال پوچھا گیا ہے خاتون کی جانب سے، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پلکیں ہوتی ہیں، یہ آرٹیفیشل پلکیں لگوانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ یہ پلکیں جب لگائی جاتی ہیں تو یہ بالکل پلکوں کے اوپر ہی رکھ کر وہ گلو کے ذریعے سے چپکائی جاتی ہیں، نہ کہ کھال کے اوپر۔ کھال پر نہ گلو لگتی ہے اور نہ ہی کوئی بال وغیرہ لگتے ہیں۔ تو اس صورت میں وضو ہو جائے گا وہ پلکیں لگا کر، یا وہ ہٹا کے وضو کرنا ضروری ہوگا؟ دیکھیں جی، یعنی فارمولہ وہی ہے، یہ جو ایک فالتو چیز آپ نے لگائی ہے، ظاہر ہے وہ اس نے اگر آپ کی جلد اور پانی میں رکاوٹ ہے تو پھر نہیں لگا سکتے۔ میرا خیال میں تو رکاوٹ ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہت جگہ اس نے کور نہیں کی ہوئی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جگہ جو ہے وہ جلد کے اوپر جو ہے نا وہ کور کرتی ہے وہ چیز۔ جلد اگر جو ہے نا وہ وضو کی جگہ یا غسل کی جگہ جلد اگر مطلب باہر ہے، پانی وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ پانی نہیں پہنچتا، بالکل سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہتی ہے تو وضو یا غسل صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال بعد السلام ہمارے پاس یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب کیا ایک مرد اپنے مکمل بدن کے بال صاف کروا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ کروا سکتا ہے جی، اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی مکمل بدن کے بال؟ جی جی آغا جی صاحب۔ جی، داڑھی چھوڑے، باقی سب منڈا دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بلیڈ کے ذریعے یا کوئی لوشن وغیرہ کے کریم کے ذریعے، یا جیسے ایک پاؤڈر جو ہے نا وہ بھی ایک ہوتا ہے، اس کا بھی جو ہے پانی ڈال کے استعمال کیا جاتا ہے۔ داڑھی منڈانا جو ہے نا وہ احتیاط واجب کے طور پر حرام ہے۔ باقی مونچھے، سر کے بال، پورے بدن کے بال، ان کو صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بدن کے بالوں کو جو ہے نا وہ رکھا جائے، ان کو ضائع نہ کیا جائے۔ جی آغا صاحب، اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ واجب صدقے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کیا ہم پر کوئی ایسی صورت آتی ہے کہ جب صدقہ واجب ہو جائے، یا کس کنڈیشن میں یہ صدقہ واجب ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ صدقہ واجب جو ہے وہ ایک زکوٰۃ کو صدقہ واجب کہتے ہیں، جو کہ ہم 9 چیزوں کی دیتے ہیں۔ وہ اونٹ اگر وہ شرائط ان میں شرائط موجود ہو، کم از کم 9 اونٹ ہوں اور سال بھر وہ آپ کی ملکیت میں رہیں اور آزاد جنگل میں چرتے رہیں، یا جو ہے نا 30-40 گائے بھینس آپ کے پاس ہوں اسی طرح، اور بھیڑ بکریاں، گندم، جو اور کھجور اور کشمش، یہ جو ہے نا مخصوص تعداد میں اور مخصوص وزن میں اگر ہو، یا سونا چاندی اگر وہ سکے کی صورت میں ہو، جو کہ آج کل دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں سونے کا دینار ہوتا تھا، اسی سے لوگ اپنا کاروبار کرتے تھے، اسی سے خریداری ہوتی تھی، اور چاندی کا درہم ہوتا تھا، جو آج کہیں بھی نہیں ہے۔ دینار کے نام سے بعض عرب ممالک میں جیسے عراق ہے، کویت ہے، وہاں کرنسی ہے، نوٹ ہے۔ اسی طرح درہم کے نام سے یہ دبئی وغیرہ ان ممالک میں، امارات، وہاں درہم چلتا ہے، لیکن وہ چاندی کا نہیں ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے، گندم کی زکوٰۃ ہو، گائے بھینس کی زکوٰۃ ہو، یہ واجب صدقہ کہلاتا ہے۔ اگر دینے والا غیر سید ہے تو سید پر حرام ہے، اور غیر سید جو ہے نا وہ لے گا۔ اور اگر دینے والا سید ہے تو اس کو سید بھی لے کے کھا سکتا ہے، غیر سید بھی لے کے کھا سکتا ہے۔ اور دوسرا صدقہ واجب جو ہے وہ فطرہ ہے، جو ہم عید فطر کے موقع پر جو ہے نا وہ دیتے ہیں، یا عید کے دن نکالتے ہیں، یا پہلے ہی بھی نکال سکتے ہیں بعض مراجع کے مطابق۔ تو یہ جو فطرہ اور زکوٰۃ ہے یہ واجب صدقہ ہے، یا جو کہ دینے والا اگر سید نہیں ہے تو سادات پر حرام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سفر پر نکلتے وقت دیتے ہیں، یا کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ دیتے ہیں، وہ مستحب صدقہ ہے۔ جی
جی آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد صدقے کے حوالے سے ہی ایک اور سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں صدقے کے پیسے روزانہ ہاتھ کے ہاتھ کسی غریب کو دینے سے بجائے میں یہ کروں کہ میں مکمل مہینے وہ پیسے جمع کروں، اور پیسے جمع کرنے کے بعد میں کسی مستحق تک کوئی ضرورت کی چیز پہنچا دوں، ان تمام تر جمع شدہ رقم سے کوئی ایک چیز خریدوں اور پھر وہ چیز کسی مستحق کے حوالے کر دوں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے. یہ اکثر مومنین ایسا کرتے ہیں، مثلا روزانہ 10 روپیہ نکالتے ہیں یا مثلا 100 روپیہ نکالتے ہیں، تو موقع پر اسی وقت جو ہے نا وہ نہ فقیر دستیاب ہوتا ہے، نہ یہ پابندی بندہ کر سکتا ہے. اس لیے بس وہ گھر کے اندر ایک وہ صندوقچی جو ہے نا وہ رکھتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ ڈالتے رہتے ہیں. تو اس میں بہتر یہ ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صدقہ کی جو فضیلت ہے یا اس کے جو فوائد یا اثرات ہیں، وہ اس صورت میں ہے کہ وہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچے. اب اگر یہ ممکن نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آپ کسی فقیر کی طرف سے اس کے وکیل کے طور پر اپنے قبضے میں لے لیں اور لے کے وہاں جمع کریں، اور جب ایک یعنی کوئی قابل ذکر رقم بن جائے، پھر وہ جو ہے نا وہ فقیر کو آپ دے دیں. آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ آغا صاحب کہ ایک شوہر کی جانب سے ایک مولانا نے طلاق کے صیغے جاری کیے تھے اپنی بیوی کی طرف، اور وہ طلاق ہو گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے عدت گزاری، اور عدت گزارنے کے بعد دونوں نے کہیں اور اپنی پسند سے کہیں اور نکاح کر لیا، یعنی دونوں میاں بیوی اب کسی اور کے میاں بیوی ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس شادی کو، اس نکاح کو 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کا بھی نکاح نامہ نہیں رجسٹرڈ ہوا، پرانا ہی نکاح نامہ رجسٹرڈ ہے، اور کوئی طلاق نامہ یا مولانا کی جانب سے کوئی ڈاکومنٹ نہیں بنا کے دیا گیا جس پر یہ بات واضح ہو سکے کہ اب یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں، جبکہ ڈاکومنٹس میں وہ ابھی تک میاں بیوی ہیں. تو کیا ایسی صورتحال میں یہ طلاق درست ہوگی یا نہیں، جبکہ وہ ڈاکومنٹس میں ابھی بھی میاں بیوی ہیں؟ وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں، ایک طلاق یا نکاح ہے، اور دوسرا اس نکاح یا طلاق کا ثبوت ہے. ثبوت اور چیز ہوتی ہے، نکاح اور طلاق جو ہے وہ اور چیز ہوتی ہے. پرانے زمانے میں جو ہے وہ نکاح نامے ہوتے ہی نہیں تھے، نکاح نامے ہوتے ہی نہیں تھے. بس وہ عالم دین نکاح، حتیٰ کہ ایسے سادہ کاغذ پر بھی جو ہے نا وہ نکاح نامہ نہیں تیار کیا جاتا تھا. بس مولانا نے نکاح پڑھ دیا تو میاں بیوی بن گئے، اور اللہ اللہ خیر صلاح. یہ تو پھر یہ بعد میں جو ہے نا وہ یہ رواج جو ہے نا وہ آ گیا ہے. اور ابھی بھی بعض علاقوں میں ایسی بس عالم دین کچھ تحریر کر کے دے دیتا ہے. تو یہ جو نکاح نامہ ہے آج کل جو وہ جو ہے نا 4 پیپر ہوتے ہیں، اور اس میں دولہا کا نام، دلہن کا نام، اور ان کی والدیت، گواہ وغیرہ، یہ نکاح کا ثبوت ہے، نکاح کا حصہ نہیں ہے. یعنی بالفرض اگر بالکل کوئی نکاح نامہ تیار نہیں کیا جاتا تو نکاح صحیح ہے، یہ میاں بیوی بنیں گے. اسی طرح طلاق، اگر عالم دین طلاق نامہ بنا کے دیتا ہے تو یہ ثبوت ہے. اس کو آپ جو ہے نا وہ عدالت میں لے جائیں گے، پھر جو ہے نا وہ خاتون کی ولدیت کی جگہ جو ہے اس کا شناختی کارڈ میں باپ کا نام لکھ دیا گیا تھا، باپ کی جگہ میاں کا نام لکھ دیا گیا ہے. اب اس کو طلاق ہوتی ہے تو اس کو وہ چینج جو ہے نا وہ کرانا چاہتی ہے. یہ جب تک عالم دین کی طرف سے طلاق نامہ نہیں ہوگا اور ثالثی کونسل میں نہیں جائیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ قانونی طلاق جو ہے وہ شمار نہیں ہوگی. تو ثبوت کے لیے طلاق نامہ ہے، ثبوت کے لیے نکاح نامہ ہے. باقی نکاح نامہ بالکل نہ بھی ہو، پرانے جتنے لوگ ہیں کسی کا نکاح نامہ جو ہے نا وہ نہیں بنا ہوا ہے، تو وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور بغیر کسی طلاق نامہ کی تیاری کے وہ خاتون جو ہے وہ مطلقہ شمار ہوتی ہے، اور آگے وہ شادی بھی کر سکتی ہے. میں نے عرض کیا کہ نکاح اور طلاق اور ہے، اور ان کا ثبوت جو ہے نا وہ اور ہے. نکاح نامہ ثبوت ہے، وہ نکاح کا حصہ نہیں ہے. اسی طرح طلاق نامہ بھی ثبوت ہے، طلاق کا حصہ نہیں ہے. جی آغا صاحب اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے بعد السلام. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ قبلہ حکومت پنجاب
کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ مسجد کے مولانا حضرات کو کچھ ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ کیا فقہ جعفریہ کے مولانا حضرات کے لیے یہ وظیفہ موصول کرنا صحیح ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے۔ نہیں، اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے جی۔ جی جی جی، اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، البتہ بس وہ یہ کریں کہ ان کی جو آزادی ہے یا ان کا جو استقلال ہے وہ متاثر نہ ہو، اور یہ ان کو منتھلی کچھ دے کے مثلا ان کو پابند نہ کریں کہ وہ کوئی حق کی بات کریں، یا جو ہے نا وہ اس طرح کا کوئی خواہ ان کو مجبور کیا جائے کہ ہماری کسی غلط پالیسی کی تائید کریں، کوئی ناجائز فیصلہ کرتی ہے حکومت تو وہ مولانا صاحب سے اس کی تائید کریں، یہ اگر نہ ہو تو بذات خود لینے میں جو ہے نا وہ محترمانہ انداز میں اگر دیتے ہیں تو کوئی ناجائز کام کی ان سے تائید یا حمایت اگر نہیں لی جاتی ہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ بعد سلام سوال یہ کیا گیا ہے کہ آغا صاحب، یہ ایام فاطمیہ کا جو ڈیوریشن ہے، یعنی ان مجالس کے ایام کا جو تاریخی اختلاف کے باوجود اس قدر زیادہ ایکسٹینڈ ہو چکا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کون سی تاریخ ہے اور کون سی تاریخ شہادت کی ہے اور کون سی نہیں۔ اتنی مجالس ہو رہی ہیں ماشاء اللہ سے، لیکن آغا صاحب جن افراد نے شادیاں رکھی ہوتی ہیں انہیں اکثر اس بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ ایام فاطمیہ میں اپنی شادی کر رہے ہیں، تو اس دوران کی جو یہ ایک ڈیوریشن ہے، 2 مہینوں کے درمیان کا گیپ ہے، یا جو اصل تاریخ نہیں ہے، اس کے علاوہ اگر ہم ان دنوں میں شادی کا انعقاد کرتے ہیں تو کیا شادی کرنا ان دنوں میں جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ لوگ بہت زیادہ باتیں بناتے ہیں کہ آپ نے ایام فاطمہ میں شادی رکھی، تو تاریخوں کی بھی وضاحت فرمائیے گا اور شادی کا مسئلہ بھی بیان فرمائیے گا۔ اور دیکھیں جی، تاریخیں جو ہے نا وہ دو ہی ہیں، یہ ایک 13 جمادی الاولیٰ ہے اور ایک 3 جمادی الثانی ہے۔ ان دو تاریخوں میں جو ہے نا وہ نہ کرنے سے کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے، جی ہاں۔ باقی اس سے پہلے اور اس کے بعد میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا بعض جگہوں پر جو ہے نا وہ عشرہ فاطمیہ رکھا جاتا ہے، عشرہ 10 دن ہوتی ہے، بعض مقامات پر ایک ہی عالم دین محرم کی طرح عشرہ پڑتا ہے، بعض علاقوں میں 10 مجالس ہوتی ہیں، اور مختلف علماء کرام یعنی 10 علماء کرام جو ہے نا وہ ایک ایک مجلس پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ ظاہر ہے اس میں یا تو مثلا 3 جمادی الثانی ہے تو اس 10 دن پہلے شروع کی جاتی ہے، اور 3 جمادی الثانی کو جو ہے نا آخری اور 10ویں مجلس ہوتی ہے، تو اس تاریخ سے پہلے یا اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح پہلی تاریخ اور دوسری تاریخ کے درمیان بھی جو ہے نا وہ کوئی تقریب نہ رکھی جائے، یہ کوئی جو ہے نا وہ ایک ناجائز کام نہیں ہے۔ اب اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر صاحب کیا حالت حیض میں کسی ایسی مسجد کا کہ جہاں پر گھومنے کے لیے جایا جاتا ہے، جیسے فیصل مسجد یا بادشاہی مسجد، کیا ان مساجد کا وزٹ کیا جا سکتا ہے حالت حیض میں؟ جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہے، اور باقی جو مسجد ہے جو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں وہ مقام الگ ہے، لیکن وہ کہلاتی تو مسجد ہی ہے، تو اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، مسجد جس ایریا کو، جس حصے کو، جتنے میٹر ایریا کو انتظامیہ نے مسجد ڈکلیئر کیا ہے، وہاں جو ہے نا جا کر ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ میں مختلف پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں، مسجد النبی اور مسجد الحرام کے علاوہ مثلا جو عام مساجد ہیں، آپ نے 2 مثالیں دی ہیں، یعنی شاہی مسجد ہے یا فیصل مسجد ہے، اس کے حتیٰ خود عین مسجد جہاں پر محراب ہے اس کے بھی ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکل جائیں، اندر جا کے نہ ٹھہریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جا کے ٹھہرنا اس جگہ جس کو جو ہے نا وہ انتظامیہ نے یا ٹرسٹ نے جو ہے نا وہ بانیان نے مسجد ڈکلیئر کیا ہے، ادھر خاتون جا کے ٹھہر نہیں سکتی۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ آغا جان، میں نے ایک کپڑے کو ٹچ کیا جو کپڑا گھر کے کتے کے ساتھ
موجود تھا، اس کپڑے کو ٹچ کرنے کے بعد میرا ہاتھ برتن پر لگ گیا ہے، تو کیا بتائیے کہ وہ کپڑا جو کتے کی جگہ پر موجود تھا، جبکہ نہ وہ اس کے ساتھ تھا، نہ وہ اس کے اوپر لپٹا ہوا تھا، لیکن جہاں پر کتا رہتا ہے وہاں وہ کپڑا موجود تھا، تو کیا اب اس کپڑے کو نجس ہی شمار کیا جائے گا؟ میں ہر چیز کو پاک کروں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ نہیں وہ اگر آپ کو یقین ہے کہ کتے کا جو ہے نا وہ گیلا بدن، وہ بالی سے ہی جن میں جان بے جان ہوتے ہیں، اگر وہ نجیس العین ہے، اس کے بالوں کو بھی اگر آپ کا گیلا ہاتھ لگ جاتا ہے، یا وہ گیلا ہو گیا ہے اور وہ آپ کو کپڑوں کو لگ جاتا ہے، تو پھر آپ کے کپڑے نجیس ہوں گے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ جو ہے نا وہ کتے کا جو ہے نا وہ گیلا بدن وہ آپ کے کپڑوں کو لگ گیا ہے، پھر ان کو پاک کرنا ضروری ہے، شک کی صورت میں ضروری نہیں ہے۔ آپ احتیاط کریں وہ ایک الگ بات ہے۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس کئی مومنین کی جانب سے ایک گزارش یہ آئی ہے کہ اگر صاحب مقروض ہیں اور قرض سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں بن رہی، تو کوئی وظیفہ یا کوئی دعا ایسی بتائیے کہ جس کے ذریعے سے قرض جیسی مشکل جلد از جلد آسان ہو سکے۔ بہترین دعا اب استجابت کی گارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ہمارے عقائد کی کتابوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں معجزات بیان کیے جاتے ہیں، قرآن ہے جو ایک ابدی معجزہ ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، درخت جو ہے وہ اکھڑ کے جو ہے آپ کے پاس آتا تھا، سنگریزے اور کنکریاں آپ کے ہاتھ پر تسبیح جو ہے نا وہ پڑتی تھی، آپ کی دونوں انگلیوں کے درمیان سے جو ہے نا وہ پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے۔ تو وہاں یہ ہے کہ آن حضرت مستجاب الدعوت ہے، آپ کی دعا کو قبول ہونے کو بھی اللہ تعالیٰ ایک معجزہ قرار دیتا ہے۔ تو اللہ جس کی دعا کو چاہتا ہے وہ قبول فرماتا ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ ادعونی استجب لکم۔ یہ صرف انبیاء کے لیے یہ حکم یا ائمہ معصومین کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ میں اس سلسلے میں بہترین دعا جو جس کی نشاندہی کر سکتا ہوں، وہ اب مجھے نمبر شمار یاد نہیں ہے، صحیفہ سجادیہ جو ہے نا وہ لیں، اور فہرست میں مفتی جعفر حسین مرحوم کا جو ترجمہ ہے اس میں دیکھیں، ادائیگی قرض کے لیے جو امام سجاد نے دعا پڑھی ہے، جو ہے نا وہ اس کو پڑھیے۔ اور ایک اور دعا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کارآمد ہو سکتی ہے قرض کے علاوہ بھی، تنگی وغیرہ کے لیے، وہ دعا نمبر 27 ہے، یا من تحل به عقد المکارہ ویا یبسأ به حد الشدائد، یہاں سے یہ دعا شروع ہوتی ہے۔ یہ دعا نمبر 27 ہے، اور خصوصی طور پر اسپیشل قرض کی ادائیگی کے لیے جو دعا ہے فہرست میں دے کے اس کو پڑھیے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم اب دعا گو ہیں کہ بحق محمد و آل محمد اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی مشکلات کو دور فرمائے، جو مومنین بھی مقروض ہیں جلد از جلد اللہ تعالیٰ انہیں ادائیگی قرض کے وسائل جو ہے نا وہ فراہم فرمائے انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت شکریہ آغا صاحب، انہی تمام تر جوابات کے ساتھ ساتھ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار تو واسطہ محمد و آل محمد کا، تو واسطہ چاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور عظمت کا۔ تمام مومنین اس کائنات میں جتنے بھی مومنین موجود ہیں، تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی مومنین اس کائنات میں جہاں کہیں جس کسی مشکل میں، مرض میں، پریشانی میں، آفت میں مبتلا ہیں، بحق جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، پروردگار تمام مومنین کی جملہ آفات و بلیات و مشکلات کو دور فرما۔ جتنے بھی مومنین اس کائنات میں بیمار ہیں، بحق کا بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔